اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتوں میں سے اس دھرتی پر بہت بڑی نعمت والدین کی صورت میں، ماں باپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ خاص طور پہ اور عمومی طور پر جتنے جاندار ہیں سب پر اللہ نے یہ انعام فرمایا ہے۔ اور انسانیت کے اوپر سب سے پہلا حق، سب سے بڑا اور اہم حق خود اللہ کی ذات کا ہے۔ اس کے بعد کائنات میں انسان کے اوپر سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف انداز کے ساتھ مختلف پیرایوں میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 83 ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ عنکبوت کی آیت 8 ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سورہ لقمان آیت 14 ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو ماں باپ کے متعلق بڑی تاکید کی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 23 ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ طے کر دیا، آپ کے رب نے فیصلہ کیا، آپ کے رب نے یہ حکم دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے، کس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک خیر کا معاملہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تمہاری ماں ہے۔ اس نے پھر پوچھا، سم، اس کے بعد آپ نے فرمایا، امک، تمہاری ماں ہے۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، ثم، پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، امک، تیری ماں ہے۔ اس نے چوتھی مرتبہ سوال کیا، ثم، پھر آپ نے فرمایا، ابوک، تمہارا باپ ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں اور احادیث کی دوسری کتب میں موجود ہے۔ ماں کا ذکر 3 مرتبہ کیوں کیا؟ باپ کو چوتھے نمبر پر 1 مرتبہ ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ماں بچے کے متعلق جن 3 تکلیفوں سے گزرتی ہے، ان 3 میں سے کسی ایک تکلیف سے بھی باپ نہیں گزرتا۔ سب سے پہلی تکلیف، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے 9 ماہ تک، اس مشقت سے دنیا کا کوئی باپ نہیں گزرا۔ یہ تکلیف صرف ماں کو معلوم ہے۔
پھر جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، اس تکلیف سے جو ماں گزرتی ہے کوئی باپ اس سے نہیں گزرا۔ پھر 2 سال تک یا اس سے کم زیادہ تک بچے کو جو دودھ پلانے کی مشقت ہوتی ہے، اس سے ماں گزرتی ہے، کوئی باپ نہیں گزرتا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اللہ فرماتے ہیں اس ماں نے مشقت پر مشقت کے ساتھ بچے کو اٹھایا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 مہینے تک اس کے حمل اور اس کے دودھ پلانے کی مدت سے ماں گزری ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ، ذلیل ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ رغم انفہ، ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے وہ شخص من ادرک ابویہ، جو ماں باپ کو پائے بڑھاپے کی حالت میں، یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہ جا سکے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔